إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہر پل ہر دم اس کائنات میں تصرف کرتا ہے، ساری چیزیں جو بھی کائنات میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ باقی ما خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ باطل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے کیسے کیسے بت بنائے، کیسے ان کی زیب و آرائش کی اور کیسے اس کے انجام کار اس کے ساتھ سلوک کیا۔ ان ساری چیزوں کے سامنے اللہ کی ذات ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے والحی القیوم، وہ زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کے لیے ابدی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے حی القیوم، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ تو اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جب بھی آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اللہ آپ کی آواز سنتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہماری چھوٹی سی عقل میں اللہ تعالیٰ کا جو تصرف ہے اسے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طور و طریقہ سکھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آدمی کو محبت ہونی چاہیے اور محبت کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے برابر پیارے نبی کو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ جشن میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے۔ خطبے سنتے سنتے ہم تو 50 سال 60 سال کے ہو گئے۔ ہاں، لوگوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ کیا اس کے باوجود یہ بدعت رکی ہے؟ اس سال تو اور بڑھ گیا۔ لوگوں نے جیسے عید کا خطبہ دیتا تھا ویسے ممبر پر چڑھ کر خطبہ بھی دے دیا گیا۔ بعض جگہ لوگوں نے عید کی نماز کی طرح 2 رکعت میدان میں جا کر نماز بھی پڑھی۔ جیسے لوگ جلوس نکالتے تھے ویسے لوگوں نے جلوس نکالا۔ کہیں جگہ جھنڈے گاڑنے پر دنگے فساد بھی ہوئے، کئی لوگ گرفتار ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں وہ نتھنگ، کچھ نہیں ہے، اور بھی ہمیں بدعت کو مٹانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔
कुफ्र को मिटाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमारी मुश्किल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस एक ही नाम हमको याद है। नबी ने क्या कहा? ली खमसतु अस्मा, मेरे 5 नाम हैं, मेरे 5 नाम हैं। अना मुहम्मदुन व अना अहमदुन व अना अल आकिब व अना अल माहिन व अना अल हाशिर। मैं मोहम्मद भी हूं, मैं अहमद भी हूं, मैं माहिन भी हूं, मैं हाशिर भी हूं, मैं आकिब भी हूं। माहिन इस वजह से हूं, इस नाहिए से हूं कि मेरे जरिए से अल्लाह ताला कुफ्र को मिटाता है। अल्लाह के नबी की सिफत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, जरिए से अल्लाह ताला कुफ्र को मिटाता है। तो एक सही मुत्तबे सुन्नत होने की वजह से आपकी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि नबी ने जो शरीयत जमीन पर छोड़ा था, उस शरीयत को जिंदा करने के लिए आप मेहनत करें, आप कद्दोकाबिश करें, सही सुन्नतों को उजागर करें, लोगों को मुत्तबे सुन्नत बनाएं, शिर्क व दलालत बिदातों से लोगों को दूर रखें, बताएं कि ये नबी का तरीका नहीं। अरे नबी तो वो नबी है जिसने नबी को अपने आंखों से देख लिया, वो तो सहाबी बन गया। अल्लाह ताला ने इतना एजाज तो उसे दे दिया। हाँ, उसे एक मर्तबा अपने आंखों से जिसे दीदार नबी का मौका मिल गया, वो सहाबी के मर्तबे पर फायज हो गया। अगर वो इस्लाम की हालत में मरता है, इस्लाम की हालत में मरता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां सजदे किए, अल्लाह ने उसे रियादुल जन्ना का दर्जा दे दिया। हाँ, जिस जगह नबी लेटे, जिस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे किए, नमाजें पढ़ी, पढ़ाई, अल्लाह ताला ने उस जगह को रियादुल जन्ना का दर्जा दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्तियाक से कभी काबे की तरफ मदीना पहुंचने के बाद बार बार निगाह दौड़ाई तो अल्लाह ने किबला बदल दिया। कहा कि अब मक्का बैतुल मक़दिस किबला नहीं, अब किबला मक्का होगा। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम मर्तबा था। ये लोग क्या समझें जो साल में एक मर्तबा शोर गुल करके जश्न की सूरत में निकालते हैं, ये नबी की कदर क्या समझते हैं? ये नबी की कदर क्या समझते हैं? इनको सुन्नतों से कितनी मोहब्बत होती है। तो बहरकैफ बहसियत मुसलमान आपकी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके से लोगों को आरास्ता करें। आपने वो हदीस पढ़ी होगी, आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में, जैसे कमरा सीधे हाथ की तरफ था, यहां अबू बकर खड़े नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी के बदन में इतनी ताकत नहीं है कि जिस्म मुबारक के साथ आए और नमाज पढ़ाएं, और पर्दा खींचकर घर के दरवाजे का पर्दा हटाकर देखा, लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं। कहा देखो देखो, इस बात का ख्याल रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वहां से नसीहत करते हुए कह रहे हैं कि रुकू और सजदे में कुरान ना पढ़ो। यानी आखिरी वक्त तक भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चाहा कि उम्मत की नमाजें सही हों, उनके अखलाक सही हों, उनके अतवार सही हों। बहरकैफ दरूद सलाम हो मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, और जितने लोग सही हदीथों पर अमल करेंगे, सही सुन्नत के रास्ते पर चलेंगे, अल्लाह सब पर अपनी रहमत के खजानों से उन्हें अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अजीजों, माँ और बहनों, मैंने सूरतुन नहल की आया नंबर 90 और 91 दो आयतें मैंने तिलावत की, और ये आयतें मैंने इसलिए मुंतखब किया कि मैं रोजाना मेरा ऑडियो तफसीर चलता है, तो मैं सूरह फातिहा से मैंने शुरू किया, सूरतुन नहल पर पहुंचा हूं। रोजाना 10 मिनट का एक ऑडियो क्लिप मैं रिकॉर्ड करता हूं, और जो लोग भेजने की ख्वाहिश करते हैं मैं उन्हें भेज देता हूं। वो सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए, रोजाना कौन सुनेगा? हाँ, लेकिन कुछ शौक रखने वाले हैं, रोजाना तफसीर सुन लेते हैं। 10 मिनट 9 मिनट सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। कुरान की एक आयत पहुंचते पहुंचते जब मैं इस आयत पर पहुंचा 3 दिन से, तो मैंने चाहा कि आयत अपने भाइयों के सामने पेश करूं। कितनी माना खीज आयत है। मैं साथ साथ सारे भाइयों से, मेरी आवाज सुनने वाली बहनों से कहूंगा कि आप सूरतुन नहल जरूर पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। बहुत सारे लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं
وہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ نے نام ہی رکھا شہد کی مکھی کا نام سورۃ النحل کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر سمجھائی کہ روزانہ دودھ پیتے ہو، روزانہ فجر میں جاتے جاتے دودھ کا پیکٹ خریدتے ہو، کبھی من میں خیال آیا کہ اس دودھ میں جو سفید سفید دودھ ہوتا ہے کہیں گوبر کا کوئی نشان یا کچھ گندگی کا نشان دکھتا ہے؟ اسی پیٹ سے تو نکلتا ہے، اسی گائے اور بھینس کے پیٹ ہی سے ہم نکالتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری مثالیں آپ کے سامنے بیان کی، آپ نے پڑھا ہوگا، تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں بیان کی، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ کبھی شہد کی مثال بیان کی، کیسا صاف شدھ شہد ہم نے تمہیں دیا، اس میں تمہارے لیے شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پوری مثالیں بیان کی۔ کبھی کہا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اور یہ جانوروں کے گوشت، یہ ترکاریاں، یہ ساری چیزیں ہم نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں گنائیں۔ جو بات آج کے اس جمعے کے خطبے میں مجھے آپ سے کرنی تھی وہ سورۃ النحل آیہ نمبر 90، 91، 92، یہ تینوں آیتیں سب سے پہلے میں ایک ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور اللہ تعالیٰ تم اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ جو بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، جسے ہم صلہ رحمی کا نام دیتے ہیں، یہ انگریزی میں کینشپ کہہ لیتے ہیں، صلہ رحمی۔ وینہا، یہ تو تین باتیں ہوئی، اللہ نے تین باتوں کا حکم دیا۔ نہیں، یأمرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں، والاحسان، احسان کا حکم دیتے ہیں، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وینہا، اللہ تعالیٰ تم کو روک رہے ہیں، عن الفحشاء، فحش سے، برائیوں سے۔ فحش ہر اس برائی کو کہتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے، جیسے کہتے ہیں یہ تو بڑی فاحشہ عورت ہے، یہ تو بڑا فحش مرد ہے، بڑا برائی کرنے والا مرد ہے، ایسے کہتے ہیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور منکر جو بری باتیں ہوتی ہیں، ناشائستہ حرکتیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے رکنے کی بات کہتے ہیں۔ وَالْبَغْيِ، زیادتی سے بچنے کی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تین باتیں ہوئی، تین باتوں کا حکم دیا، تین باتوں سے اللہ نے روکا، 6 باتیں ہو گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کرنے والا اللہ ہے۔ چلو ہم اپنے بڑوں کی نصیحت نہیں مانتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا سب سے بڑا دشمن ان کا باپ ہوتا ہے۔ نہیں، باہر والوں سے بچے ہنسی خوشی بات کرتے ہیں، اپنے ابا سے دشمنی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ابا ان کو بار بار ٹوکتا ہے، باپ ان کو بار بار منع کرتا ہے، اس لیے باپ سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سورۃ النحل آیہ نمبر 90 سارے اسلام کا خلاصہ ہے، ایسنس ہے سارے اسلام کا۔ جتنی باتیں اسلام کی ہیں ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ 6 باتوں میں بیان فرما دی۔ 6 باتوں میں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن جب میں نے یہ آیت سنی اسلام میرے دل میں بیٹھ گیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا اگر پورا قرآن نہیں اترتا، 30 پارے اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتے، اگر یہی ایک آیت اترتی تو بھی بس تھا،
یہی ایک آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی تو یہی ایک آیت بس تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتوں میں سارے دین اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا۔ 101 سن ہجری میں 5ویں خلیفہ، جن کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب ان کی حکومت اور سلطنت افریقہ، ایشیا، اسپین تک چلے گئی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمعے کے خطبے میں اس آیت کو شامل کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، جب بھی خطیب ممبر پر آتے ہیں دوسرے خطبے میں یہ ضرور پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو جمعے میں داخل کیا تاکہ پورے بین الاقوامی طور پر اسلام کا یہ خلاصہ لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگ سمجھیں کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے۔ یہی ایک آیت ہے، یہی ایک آیت ہے، ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے، قرآن کھول کر اس آیت کو پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 باتوں میں کیا کہتے ہیں۔ پہلی 3 باتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ نے آپ کو عدل کا حکم دیا ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کے کئی معنی لوگوں نے بولے ہیں، لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر کا حق دینا۔ برابر کا حق دینے کا مطلب کیسے ہے؟ آپ باپ ہیں، آپ کے 2 بیٹے ہیں، آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک چھوٹا بیٹا جو 1st کلاس 2nd کلاس میں پڑھتا ہے، وہ اب اس کا نام عبداللہ ہے۔ بڑا بیٹا جو کالج میں پڑھتا ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ آپ دونوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں تو چھوٹے بیٹے کو دیں گے کتنا؟ جتنا اس کے خرچ کے مطابق، 10 روپے 20 روپے۔ جو کالج میں پڑھتا ہے اسے دیں گے 100 روپے۔ اب کوئی یہ نہیں کہ ہاں کیسا برابر دینا، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے حق کے برابر دیا جائے۔ چھوٹے بیٹے کی جو ضرورت ہے، جو اس کے مناسب ہے اسے دیا جائے، بڑے بیٹے کی جو ضرورت ہے، جو مناسب ہے اسے دیا جائے۔ ہاں دل میں یہ بات ہو کہ بیٹا تم بھی جب کالج میں چلے جاؤ گے تو تم کو ہم اتنا دیں گے جتنا ہم بڑے بھیا کو دیتے ہیں، یہ برابری ہوتی۔ تو عدل کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق برابر دیا جائے، مساوی نہیں دیا جائے۔ مساوی تو نہیں ہو سکتا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مساوات نہیں کرتا، برابری نہیں کرتا۔ برابری کا مطلب کیا ہے ان کے پاس؟ عورت اور مرد کو برابر دے، انہیریٹنس میں، جائیداد میں، سارے حصوں میں برابر۔ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام برابری کا حکم دیتا ہے، عورت کو جتنا دینا ہے اتنا دیتا ہے۔ اگر اتنا ہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری حالتیں ایسی ہیں کہ مرد کی ڈیوٹی ٹائمنگ الگ ہیں، عورتوں کی ڈیوٹی ٹائمنگ الگ ہیں۔ کتنی IT کمپنیز ہیں جو رات کے وقت عورتوں کو رخصت کر دیتی، گھر بھیج دیتی، بولا کہ نائٹ ڈیوٹی ان کی نہیں لگتی، مردوں کی تو ضرور لگتی ہے۔ اب یہاں کون سا مساوات ہے، کون سی برابری چلتی ہے؟ تو عدل کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر کا حق دیا جائے، جتنا حق اسے دیتے ہیں اتنا حق دیا جائے، اور یہ عدل ہر جگہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں آپ کو عدل کرنا پڑے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم زبان سے بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو۔ کیسے؟ 2 رشتہ دار آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کے دونوں بھی کزنس ہیں، ایک کزن 100 کروڑ کا مالک ہے، وہ آتے ہی آپ اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیں اور باہر تک جائیں، گیٹ کھول کے آؤ بیٹو۔ اور ایک کزن آئے بیچارہ غریب، 1 کروڑ کا بھی مالک نہیں، 100 روپے بھی اس کی جیب میں نہیں، آپ اس کے استقبال کے لیے نہ جائیں، یہ عدل نہیں ہے، یہ عدل نہیں۔ عدل یہ ہے کہ آپ دونوں کے استقبال میں برابری کریں، یہ مساوات انسانی۔ آپ انسانیت کے لحاظ سے دونوں آپ کے رشتہ دار ہیں، دونوں کا آپ کو صحیح معنی میں استقبال کرنا پڑے گا۔ اولاد کے معاملے بھی کہ لڑکے کو ہم نے گود لے لیا، لڑکے کو ہاتھ پکڑ کے چلنے لگے، کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اولاد دونوں کے دونوں ہیں، جیسے آپ نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا،
نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ابا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، لے جا کر انہوں نے کہا کہ نحلت ابنی، میں میرے بیٹے کو ایک باغیچہ دینا چاہتا ہوں، یہ گارڈن گفٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ آپ کو میں وٹنس بنا لوں، آپ کو میں وٹنس بنا لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا کہ نعمان کے علاوہ بھی تمہاری اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے۔ تو کیا ہر بچے کو تم نے ایسے ہی دیا؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ ہر بچہ تمہارے ساتھ اچھا کرے؟ تو بولا کہ نہیں، ہر ایک کو ہم نے نہیں دیا۔ بولا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا، ہر بچے کو برابر کا حق دو تو تب میں وٹنس بننے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ عدل اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آدمی کسی کو تشبیہ نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں اسے مانے، اور اپنے اقوال میں، بول چال میں، لوگوں سے ملاقات میں آدمی عدل قائم رکھے، توازن قائم رکھے، بیلنس قائم رکھے، کسی کے استقبال میں، کسی سے بات کرنے میں، کسی کو یہ آدمی ہمارا اپنا ہے اس لیے اس کے ساتھ سلوک الگ ہے، یہ دوسرا کوئی باہر کا ہے اس کے ساتھ سلوک ہمارا الگ ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ عدل، ایسا بیلنس زندگی میں باقی رکھو، ہر ایک کے ساتھ بول چال میں، گفتار میں، کردار میں آدمی کو عدل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو لوگ عدل و انصاف کریں گے، لوگوں کے سامنے عدل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے رائٹ سائڈ میں ایک کرسی ان کے لیے بچھائے گا، ممبر بچھائے گا، وہ ممبر نور کا ہوگا، ان کو اس پر اللہ تعالی بٹھائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ کے دونوں سائڈ رائٹ ہیں، جیسے حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بٹھائے گا جنہوں نے انصاف کیا، کبھی لوگوں سے ڈر کر، کبھی معاشرے سے ڈر کر، کبھی اپنے لوگوں سے، خاندان والوں سے ڈر کر، کبھی آدمی انصاف سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کبھی عدل نہیں کر پاتا۔ ایسے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں کہا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ لوگ 7 آدمی جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 میں وہ آدمی ہوگا ملک عادل، جو لوگوں میں انصاف کرے گا، انصاف پسند ہوگا۔ لوگوں میں انصاف کرنے کا مطلب صرف انصاف نہیں، یہ انصاف ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، آپ کی بیوی اور آپ کی ماں کے ساتھ، یہ ہر جگہ، ہر قدم پر آپ کو یہ عدل ہے جو ہر جگہ آپ کو اس کا لحاظ کرنا پڑے گا، تبھی زندگی کی گاڑی آگے چلتی۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ کسی ملک میں اگر کفر ہے تو وہ ملک چلے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی ملک یا کسی گھر میں اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ ملک اور گھر برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی پر ظلم ہوتا ہے، یا آپ کی بیوی آپ کے ماں پر ظلم کرتی ہے، آپ اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں، اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ویسے گھر کی بیخ کنی کر دی جائے گی، ویسا گھر اکھڑ جائے گا، خیر و برکتیں اس گھر کی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ دیکھیں کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے آپ کے گھر میں؟ آپ کسی کی بیٹی پر جو بیوی بن کر آئی ہے، گھر کی بہو بن کر آئی ہے، اس پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی وہ آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ پر تو کہیں ظلم نہیں کر رہی؟ آپ اس پر غور کریں، یہ چیزیں ہیں جو گھر کی خیر و برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو یہ تھی بات عدل کی۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، عدل کیا چیز ہے آپ نے اسے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔
یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ ہمارا ہے، ایسا نہیں۔ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور مدینہ میں یہودی تھے، مدینہ کے اطراف خیبر میں یہودی بستے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے جو علاقے تھے خیبر کے، جب انہوں نے غداری کی، بغاوت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے ان کے جو علاقے تھے کیپچر کر لیے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ تو مکے والے ہیں، آپ کو زراعت کرنا آتا نہیں ہے، کھیتی باڑی کرنا آتا نہیں ہے، ہم لوگ تو مدینے کے ہیں، یہ جو کھجور کے باغات ہمارے ہیں اس پر یہ تو حق آپ کا ہے، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ آدھا پیداوار، آدھا کھجور اس درختوں پر جو ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے، آدھا چونکہ ہم محنت کرتے ہیں آدھا ہم رکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنڈیشن مان لیا، بولا اچھا ہے۔ ہر سال جب پھل لگتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے، وہ صحابی خیبر جاتے اور پھل درختوں پر ہوتا تو وہ اندازہ لگاتے کتنے ٹن مال نکلے گا، کتنے ٹن کھجور کی پیداوار ہوگی، درخت پر پھل ہے، اور صحابہ تھے، آئیڈیا تھا، دیکھتے کہ کتنے درخت ہیں، کتنا کلو نکلے گا، کتنے ٹن نکلے گا۔ تو یہودی عبداللہ بن رواحہ ایک مرتبہ گئے رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئے، آ کر کہا کہ دیکھو ایسا کرو، جتنا پھل باغیچوں میں ہیں اس کا ریٹ ذرا کم لگاؤ، ہم آپ کو کیا کرتے ہیں رشوت دے دیتے ہیں، جیسے یہاں چلتا نہیں بل لکھنے میں، ویسے وہاں بھی انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، تھوڑا جو اندازہ آپ نے لگایا ہے آپ اس کو کم کر کے بتائیں، ہم آپ کو رشوت دے دیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یہودیو، تم لوگ میری نظر میں بندر اور خنزیر سے بدتر ہو، لیکن یاد رکھو جتنا تمہارا مال ہے وہ نہ میں بڑھا کر بتاؤں گا نہ گھٹا کر بتاؤں گا، اس لیے کہ میں اس نبی کے پاس سے آیا ہوں جو امانت دار ہے اور ہمیں امانت کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ چونکہ تم بدترین قوم ہو اسی لیے میں بڑھا کر نہیں بتاؤں گا، جتنا ہے اتنا ہی کر کے بتاؤں گا۔ تو ہر معاملے میں انسان عادل ہو، آپ عدل کرنے والے ہوں، معاملات میں اگر کسی سے لین دین کر رہے ہیں تب بھی آپ عدل ہیں۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ یہی عدل کا آپ کو حکم دیتا ہے۔ والاحسان، اللہ تعالیٰ آپ کو احسان کا حکم دیتا ہے۔ الاحسان، احسان اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث جبریل پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو بتایا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر وہ فیلنگ تم میں پیدا نہیں ہو پاتی تو ایسا سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، کم از کم اتنا تو دل میں خیال کرو۔ یہ تو ضروری ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ جستجو ہونی چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ اللہ میرے حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ یہ ایک احسان وہ ہے جو بندہ بندے پر کرتا ہے۔ کسی کا احسان آپ نے لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان کیسے ہے؟ عدل سے ذرا بڑھ کر احسان ہے۔ کیسے؟ آپ کہتے ہیں آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے مارکیٹ گئے تو پہلے زمانے میں ڈیجیٹل ترازو نہیں ہوتا تھا، وہ پتھر والا ترازو ہوتا تھا، اب تو ڈیجیٹل کاٹا ہے۔ اب وہ کاٹے میں بھی سیٹنگ ہوتی ہے، پہلے سے سیٹ کر لیتے ہیں اور ہم کو دکھتا ہے کہ تول برابر تولا جا رہا ہے، گھر آ کر آپ تولیں گے تو معلوم ہوا نہیں 100 گرام کم تھا۔ بہرکیف انسان ہے، اگر کسی نے آپ کو بالکل ٹھیک ترازو سے تول کر دیا، بالکل پرفیکٹ میجرمنٹ تول کر دیا، 1 گرام بھی کم نہیں ہوا تو یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔ اگر اس نے 100 گرام بڑھ کر دیا تو یہ احسان ہے۔ سمجھ میں آیا؟
کہا کہ احسان عدل سے بڑھ کر ہے، عدل سے بڑھ کر ہے۔ جہاں احسان کا فضا ہوتی ہے، احسان کا ماحول ہوتا ہے، اللہ تعالی ہر طرف امن امان قائم کرتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں، کوئی کسی کا قرضہ معاف کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ غلط رویے کو معاف کرتا ہے، آدمی کسی کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو احسان میں داخل ہیں، احسان میں داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں یہ باتیں کہہ دی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ عدل اور احسان میں کیا فرق ہے۔ احسان عدل کے مقام سے بڑھ کر ہے، عدل کے مقام سے بڑھ کر ہے۔ کسی کا قرضہ آپ کا ہے، اگر آپ قرضہ وصول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کسی کا قرضہ آپ معاف کر دیتے ہیں تو یہ احسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں پر احسان کیا، کسی کی جان بخشی کر دی، کسی کے قرضے معاف کر دیے۔ جابر رضی اللہ عنہ جن سے آپ نے اونٹ خریدا تھا، اونٹ بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیے، جاؤ لے جاؤ، تم اونٹ بھی نہیں چاہیے تمہارا، ہم نے آپ کو دے دیا، اور پھر انہوں نے جو خریدا تھا وہ پیسے بھی دے دیے۔ تو اپنے آپ میں احسان کرنے کی وہ جذبے کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے احسان کو ضائع نہیں کرتا۔ احسان ہر چھوٹی بڑی نیکی کو کہتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو کرتے ہیں۔ احسان کا ایک اور معنی ہے، جیسے مفسرین بیان کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کریں پرفیکٹ انداز میں کریں، کوئی بھی کام آپ کریں اچھے انداز میں کریں۔ جیسے یہاں تک کہ جانور کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم قتل کرو تو اچھا قتل کرو۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جانور اذا ذبحتم، جانور ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی جو بھی کام آپ کریں گے اچھا کریں، اچھا کریں۔ یعنی یہ اس کا معنی بھی ہوتا ہے احسان، احسانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانوروں پر بھی رحم کرو۔ ابھی تو بہت ساری تنظیمیں دنیا میں ہیں جو اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ اس عورت کے متعلق بتایا جس نے بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ وہ بلی پالتی تھی، بلی کو چارہ بھی نہیں ڈالتی تھی، اور بلی کو چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ وہ خود اپنا چارہ چر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا۔ تو یہ عدل ہے اور احسان ہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے ساتھ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو۔ کبھی من میں خیال آتا ہے، آدمی سوچتا ہے اللہ نے جب احسان کا حکم دے دیا تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ احسان ہوتا ہی ہے۔ اللہ نے زیادہ تاکید کے لیے بتایا کہ غیروں کے ساتھ سب ہی کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کبھی آدمی دوسروں کو دیتا ہے، اپنوں کو نہیں دیتا، بولتا ارے ہمارے لوگ کتنا دیے تو بھی ہمارے خلاف بولتے رہتے ہیں، اس وجہ سے دوسرے باہر والوں کو دو، باہر والے ہماری تعریف کرتے ہیں۔ یہاں تک کیسی کیسی مثال، بولا با سانپ کتنا شہد چٹائے تو بھی انہیں زہر ہی چگلتا تھا۔ واہ کیا مثال آپ نے دی۔ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دے دیا اپنے رشتہ داروں کو۔ رشتہ دار ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی خوب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈبکیاں لگاتے رہے، اس کے رشتہ دار بھوکے ننگے روٹی کے لیے تڑپتے رہے۔ آپ کوشش کریں اپنے رشتہ داروں کی لیسٹ بنائیں، اے بی سی، کون اچھی حالت میں ہیں، کون درمیانی حالت میں ہیں، کون نچلی سطح پر ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کریں۔ یہ 3 باتیں ہیں جو
ختم ہوتی ہیں۔ باقی 3 چیزیں جو ہم بولنے سے رہ گئے، انشاءاللہ پھر کسی جمعے، یہ 3 اچھی باتیں تھیں جو آپ کریں، آپ کوشش کریں، جب بھی موقع آئے گا ہم آپ کے سامنے کہیں گے۔ اور 3 باتیں جس سے اللہ نے منع کیا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ 3 باتیں جس سے اللہ نے منع کیا، اس میں کیا کیا باتیں داخل ہوتی ہیں کبھی اور سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنی باتیں ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جسموں میں عافیت عطا فرما، بیماریوں سے ہمیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے مسلمان ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ اے الہ العالمین، جتنے مسلمان پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، یا اللہ انہیں روزگاری عطا فرما، تیرے رحمت کے خزانوں سے انہیں عطا فرما۔ یا اللہ، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال و عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔